یہ عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کی آفر ہوئی جس طرح نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، علاج کی غرض سے گئے تھے لیکن بہرحال اسٹیٹ کی مرضی سے گئے تھے؟ اچھا، یہ میں مت توڑنا چاہتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی سے اتنی کھل کے باتیں نہیں کی آپ کے ساتھ. میرا کیونکہ ایک فرینکلی آئی انجوائے بینگ ود یو. So I've just spoken my mind. Likewise. But it was long awaited, so I said I will just go with you. یہ اس پوری بات کو اس طرح سے لیں. اب میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ رکھوں اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں. پہلے لیتے ہیں فیکٹ نمبر 1 کہ وہ بیماری کیا تھی جس پر میاں نواز شریف صاحب باہر گئے. میں اپنی فرسٹ ہینڈ نالج پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ خدشہ پیدا ہوا کہ خدا نہ خواستہ ڈائگنوسس نہیں ہو رہے تھے اور ان کے پلیٹلیٹس فال کر رہے تھے، تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بون میرو ریلیٹڈ چیز نہ ہو. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا مرحوم ڈاکٹر شمسی جنہوں نے کووڈ میں پلیٹلیٹس پہ یہ کہا کہ اپنی اینٹی باڈیز اس کو ہیلپ کرتی ہیں. جی. تو انہوں نے اپنی کلینکل اسیسمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ لیب ٹیسٹ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میری اسیسمنٹ میں یہ ہے. اینڈ ہی واز اے ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹر. جس وقت پوری دنیا میں جس چیز پر ان کی پہلی جو اتھارٹی مانی جاتے تھے پلیٹلیٹس پہ، وہ کووڈ کے دنوں میں تو یہ مسائل اوپر نیچے ہوئے. تو یہ واقعات کسی نے کریٹ تو نہیں نہ کی. کووڈ کوئی میاں نواز شریف کے لیے کریٹ تو نہیں ہوا تھا. یہ ڈاکٹر شمسی صاحب کسی کے لیے اپنی کریڈیبلٹی کیوں ضائع کریں گے؟ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اللہ غریق رحمت کرے. تو what he did was he said کہ there is an underlying in symptoms میں there is an underlying disease which needs to be investigated اور یہ اس میں یہ خدشات ہو سکتے ہیں. تو اس بیماری پر because he was under treatment of a specific surgeon تو پورے بورڈز نے یہ کہا کہ ہم سجیسٹ کریں گے کہ وہی ڈاکٹر ان کو دیکھیں. یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ یہ آپ کے حافظے میں ساری بات ہے؟ میں نے کوئی بات ایسی تو نہیں کی جس کا پہلے سے آپ کو علم نہیں ہے؟ ساری باتیں بات. اب فیصلہ عمران خان کے پاس تھا، پرائم منسٹر تھے. ای سی ایل سے نام نکالنا ان کا اختیار، پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی سے ریلیز کرنا ان کا اختیار. کورٹ کہہ رہی ہے یہ فیصلہ کر لیں. جب سارا ریکارڈ ان کی اس کمیٹی کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا بات ٹھیک ہے، لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے تو ہی نیڈس ٹو گو. تو کیڑی ڈیل، کون سی ڈیل؟ نہیں وہ تو گئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کی مرضی شامل ہوئی نا اس میں. نہ دیکھیں، صرف یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ. دیٹ واز ایبسلیوٹلی دوز فیکٹس وچ دے ہیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا آدمی جن کے اوپر مقدمات جھوٹے ہیں، ان کو ہم اگر رکھ کے خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کر بیٹھے تو بوجھ کون اٹھائے گا؟ اے اینڈ بی. Those gentlemen, those who were sitting in that committee, cabinet meeting, they rightly pointed out, they said کہ یہ بیماری کا مسئلہ جانے دیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ووکل ہوئے جن میں طارق بشیر چیمہ صاحب told the total proceeding of the meeting. اچھا بھائی، شہزاد اکبر مجھے لندن میں ملے تھے، انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت ہمیں کچھ لوگوں نے بیوقوف بنایا تھا اور ہم ان کی باتوں میں آگے، اور خاص طور پہ فوج کی طرف سے ہمیں یہ بار بار کہا جاتا ہے. دیکھیں شہزاد اکبر کی کسی بات پہ اگر کوئی شخص اعتبار کر سکتا ہے، یار خدا کا خوف کر. ان کا موقف بتایا آپ کو. عمران خان، شہزاد اکبر then you are history. عمران خان کے لیے کوئی آپشن ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے باہر آنے کہ اگر آپ یہ اپنی سیاسی پوزیشن پر کوئی؟ nobody to say anything. یہ تو ان کے جو کورٹس ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی آپ کے علم میں کوئی بات ہے یا اس طرح کی کوئی آپشن ہو سکتی ہے؟ I'm not privy to any of such things. ٹھیک. پرویز الہی صاحب کے اوپر سیاسی بھرتیوں کا بھی ایک اینٹی کرپشن نے بھی کیس بنایا اور وہ یہیں پہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کرسی پہ فائز تھے، اسی بنیاد پہ ہوا. تو کیا آپ نے اسپیکر بننے کے بعد یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ خود سے چیک کرتے ہیں کہ اندر ایسا ہوا تھا پچھلی مرتبہ یا نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں، میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ. جی. میرا پرویز صاحب سے بڑا احترام کا رشتہ ہے، بہت ہی زیادہ. میرے پاس کوئی ایسی، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کورٹ میں میٹر ہے، سو آئی ہیو لیفٹ دا ہول تھنگ فار دا کورٹ اینڈ دا انویسٹیگیٹرز. میں نے ابھی تک پردے کے پیچھے نہیں دیکھا کیا اور آن پرپز نہیں دیکھا کیا. یہ سیٹ بڑی اہم ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پیچھے چند تصاویر ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول یہاں کی پرفارمنس اور پھر
کوئی معاملہ ایسا بنے کہ کل کو آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی میں ہوں ٹو لیڈ از دا رائٹ آف دیٹ لیڈرشپ. ہم ان کے کارکن ہیں. گو اس جگہ پر بیٹھ کے میرے پاس ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا رول تھوڑا کانسٹیٹیوشنل اور ڈفرینٹ ہے. آج میں اتنی کھل کر وہ باتیں نہیں کرتا جو میں اپنی پارٹی کے لیے کر سکتا تھا. لیکن ان مائی ہمبل کیپیسٹی وٹ ایور رول آئی کین پرفارم فار مائی لیڈرشپس ٹو بی دیر ان دا لیڈرشپ رول میں ادا کرتا رہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پرفارمنس گورنمنٹ کی، آپ کا بے شک آپ اسپیکر ہیں لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس ایسی ہے کہ آپ لوگ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو سچویشن؟ لیکن جو کام وہ کر رہی ہیں چیف منسٹر، میں ان کے 136 کے قریب انیشیٹوز کو میں غور سے آبزرو کر رہا ہوں. سارے بڑے پبلک سینٹرک، ان کی بڑی پرو پور اپروچ ہے. وہ وسائل کا رخ غریب کی طرف موڑ رہی ہیں. وہ ہیلتھ میں بہتری کی بات کر رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے لیے میری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں اور عوامی حمایت جس طرح سے ان کی طرف سوئنگ کر رہی ہے وہ اس کو سسٹین کر سکے. سوئنگ ہوتے نظر آ رہی ہے. سو دس از واٹ آئی ہوپ اینڈ پرے فار ہر. یہ آئینی ترامیم جیسے بھی ہوئی ہیں اس پہ کل کو آپ فخر کریں گے کہ ہاں میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا، میں بھی اسپیکر تھا جب یہ ساری آئینی ترامیم ہو رہی تھی؟ اتنی اس آئینی ترمیم پر پبلک ڈیبیٹ ہوئی. کیا وہ لیگل فریم ورک آرڈر جس نے پورے کانسٹیٹیوشن کو، جو جنرل مشرف نے اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا اور ایک ایل ایف او کے ساتھ کر دیا، اس وقت اتنی بحث سنی آپ نے کبھی؟ 19ویں ترمیم پہ کتنی کو بحث سن لی تھی؟ اس وقت تو حالات ایسے بن گئے تھے کہ ڈیبیٹ کرنا پڑا. ناٹ ایٹ آل. دس از پولیٹیکل. کوشش کی 3 مرتبہ 2 مرتبہ. ایسے نہیں ڈونٹ پٹ اٹ دس وے. میں ایک نقطہ رکھتا ہوں جس پر آپ معترض ہو سکتے ہیں، آپ ایک رکھتے ہیں جس پہ میں معترض ہو سکتا ہوں، تو اس کی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا، تو اس کے لیے اپ اینڈ فورتھ ہونا، کوشش کرنی کہ آج ہو جائے، آج نہ ہو سکے تو کل ہو جائے، یہ کرتے رہنا چاہیے. یہی سیاست ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی. پیپلز پارٹی بلاول صاحب کا بڑا شاندار کردار تھا اس میں، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دا وے اعظم نذیر طارق ڈیڈ اٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ترامیم پہ پیپلز پارٹی جا کے الیکشن کیمپین میں کہتی ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ کی تھی ترامیم، تو آپ لوگ بھی یہ ایسا آپ کے لیے قابل فخر لمحہ ہے. اس میں جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے، سب لوگوں نے ووٹ کیا ہے کریکٹنس. میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں کیوں نہیں فخر سے کہوں گا کہ وہ اختیار جو ایگزیکٹو کا تھا جس پہ انکروچمنٹ کی تھی یا اپوائنٹمنٹ آف ججز والا پارلیمنٹ نے اپنی اسپائن شو کی، یار میں تو بڑے فخر سے کہوں گا ان کو تھوڑا اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا. چلیں، ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے یہاں پر بھی کمیٹیز جو ہیں پہلی مرتبہ اس طرح سے مضبوط کرنا شروع کی ہیں کہ جو بیوروکریسی ان کو سیریس لے رہی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے تھے کور کرتے ہوئے کہ جو وزراء ہیں وہ شاید سوالات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اور جو ڈیٹا آتا تھا وہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا تھا. تو پہلی مرتبہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا قانون کو سمجھنا، آپ کا. تو میں تو یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میرے پچھلے سوالوں سے آپ نے کیا تاثر لیا ہے، لیکن میں نے کہا آپ کی تعریف بھی بنتی ہے، تھوڑی سی یہ ہونی چاہیے. تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اس کسٹوڈین کے طور پہ؟ میرا آخری سوال ہے. نہیں، میں بڑا اچھا کیا آپ نے یہ بات کی. ہم نے اس کے رولز امینڈ کر کے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کر دی. وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے سبجیکٹس جو کبھی وفاق کے پاس تھے وہ سارے صوبوں میں آ گئے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کلیپس تھا. اگر یہ ہم نہ کرتے تو وہ ہو گیا، وچ واز لانگ ڈیو. 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اب اسٹینڈنگ کمیٹیز ہاؤس کا، کسی بھی ہاؤس کا، کسی بھی اسمبلی کا افیکٹو ٹول وہی ہوتی ہیں. دس از ہاف آف دا پارلیمنٹ اور ہاف آف دا اسمبلی. آدھی ورکنگ فلور پہ، آدھی ورکنگ یہاں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یا مکننہ یا اسمبلیز یہ مقتدر ہیں، تو کیسے مقتدر؟ تو وہ جو ان کے مقتدر ہونے کے لیے لازمی اجزاء تھے وہ ہم نے ڈال دی. آپ کو وزراء کی طرف سے کوئی مخالفت یا کوئی؟ کیوں ہوگی بھائی؟ کہتے نہیں کہ آپ ہمارے پر زیادہ دے آر کریشن آف دس ہاؤس. کیسے کر سکتے ہیں؟ دے آر کریٹڈ بائی اس. دے آر بیسکلی بورن بائی دس بینچ. دے آر ریسپانسبل ٹو اٹ. آئین کہتا ہے.
تو میں نے تو ان کی وہ رسپانسبلٹی، ان کی کریشن، ان کی برتھ فیسیلیٹیٹ کی اور کچھ نہیں کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب.